السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ایک اہم سنت و قانون ہدایت انسان کے لیے سنت عہد و قانون عہد ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت کا نظام بنایا ہے جس کا نام دین ہے، اور دین کی بنیاد عہد پر ہے کہ انسان نے عہد کے طور پر دین اپنانا ہے، ذمہ داری کے طور پر دین کو لینا ہے، اور جو انسان عہد کرتا ہے اور وفا کرتا ہے موفی عہد بنتا ہے، اور جو انسان عہد کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے عہد کو، یہ ناقض عہد و عہد شکن ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود سے شعور اتنا انسان کے اندر بیدار ہو، آگاہی و پختگی انسان کے اندر پیدا ہو کہ خود سے بڑھ کر ذمہ داری اپنے دوش پر لے لے۔ انسان پر کوئی چیز ٹھونسی نہ جائے، تحمیل نہ کی جائے۔ چونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، آگاہی دی ہے، شعور دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اور دیگر مخلوقات پر، دیگر دواب پر اس کو برتری عطا کی ہے۔ اس برتری کے نتیجے میں اور اس شعور کے نتیجے میں اس کا پہلا کام، شعور کا مظاہرہ یہ ہے کہ وہ عہد کرے۔ اگر عہد نہیں کر رہا، ابھی تک بے شعور ہے، فاقد شعور ہے، اور اس مقام انسانیت تک نہیں پہنچا جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے جو مقام۔ شعور کی علامت عہد کرنا ہے، اور عہد کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اتنی آگاہی حاصل کرتا ہے تاکہ عہد کر سکے اور ذمہ داری اپنے دوش پر لے سکے۔ جس طرح پیشہ ورانہ زندگی میں انسان یہ کام کرتا ہے، جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو طبیب بننا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ چاہتے ہیں، ابھی سے تعلیم کے اس راستے پہ چلے گئے ہیں جہاں سے طبیبانہ ذمہ داریاں اپنے دوش پر لے سکیں۔ جنہوں نے تعمیراتی کام کرنا ہے یا ان سے ان کو تعلق ہے، شغف ہے، ابھی سے تعلیم کا وہ میدان انتخاب کیا ہے جہاں تعمیراتی ذمہ داریاں اپنے دوش پر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح الہی ذمہ داریاں دوش پر لینے کے لیے انسان کو پہلے آمادگی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، ایسی آمادگی جس میں انسان عہد کے قابل ہو جائے۔ جیسے ایک طبیب جو طبیبانہ ذمہ داریاں اپنے دوش پہ لینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو چند سال تعلیم کے اور تجربے کے اس مرحلے سے گزرنا ہے جو اس کے اندر اس ذمہ داری کی قابلیت، صلاحیت اور لیاقت پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کے بغیر وہ یہ عہد کر لے یا یہ ذمہ داری اپنے دوش پر لے لے، یہ باعث ہلاکت انسان ہے۔ وہ طبیب جس نے تعلیم طب کی حاصل نہیں کی لیکن لوگوں کے علاج کی ذمہ داری اپنے دوش پر لے لی ہے، یہ باعث ہلاکت ہے انسان کے لیے، یہ موذی انسان ہے، یہ فاسد ہے اور مفسد انسان ہے، قاتل انسان ہے۔ اس کے ہاتھوں
بہت ساری جانیں ضائع ہوں گی۔ اسی طرح عہد خدا، عہد دین اور عہد الہی لینے کے لیے بھی انسان کو ایک مرحلے سے گزرنا ہے، اس تعلیمی مرحلے سے، تربیتی مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے۔ اگر گزر کے وہ مراحل تکمیل کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت و قابلیت پیدا کر لے جو اسے عہد کا حامل ہونے کے قابل بنا دیتی، جو انسان کو اس عہد کے لائق بنا دے کہ الہی ذمہ داریاں اپنے دوش پہ لے سکتا ہے، پہلے وہ قابلیت اپنے اندر پیدا کرے، قابلیت کے لیے مراحل تعلیم و تربیت طے کرے، پھر اس کے بعد یہ بوجھ یا یہ عہد اس کے ذمہ ڈالا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عہد امامت، ذمہ داری امامت کی پیشوائی معاشرے کی، امت کی ابراہیم کے دوش پر ڈالی، اور انی جاعلک للناس امامہ کا اعزاز حضرت ابراہیم کو دیا۔ لیکن جب ابراہیم نے وہ مراحل تعلیم و تربیت کے طے کیے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو ہم نے مبتلا کیا اور مراحل میں ڈالا، ان مراحل کو ابراہیم نے طے کیا، پھر اس کے بعد ہم نے عہد امامت دوش ابراہیم پہ ڈال دیا، ذمہ امامت ابراہیم کی ذمہ داری قرار دیا، اور احسن طریقے سے ابراہیم نے امامت کی، چونکہ قابلیت تھی ابراہیم کے اندر۔ اگر ایک شخص یہ مراحل طے نہ کرے، عہدہ عہد پیشوائی اور ذمہ داری رہبری اور قیادت کی ذمہ داری کے لیے تعلیم و تربیت کے لازمی مراحل طے نہ کرے، اور فقط خواہش و ہوس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دے کہ میں ذمہ دار ہوں امت کی رہبری کا، میں ذمہ دار ہوں امت کی قیادت کا، میں ذمہ دار ہوں امت کی رہنمائی کا، یہ اس طبیب کی طرح ہے، جعلی طبیب کی طرح ہے جو باعث ہلاکت انسان ہے۔ ایسا شخص بھی جس نے تعلیم و تربیت کا لازمی مرحلہ طے نہیں کیا، اس نے وہ نصاب پورا نہیں کیا، یہ شخص بھی مہلک ہے، ہلاک کرنے والا ہے، امتوں کو نابود کرنے والا ہے۔ اور ایسے رہبروں نے فراوان اقوام نابود کی ہیں، بہت امتوں کو تباہ کیا ہے۔ ایسے رہبروں نے جنہوں نے پیشوائی کا عہدہ و ذمہ سنبھالنے کے لیے پیشوائی کا امتحان نہیں دیا، پیشوائی کا نصاب نہیں پڑھا، پیشوائی کی تربیت نہیں لی، ابتلا کلمات نہیں ہوئے، ان کو اتمام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نجات امت کے لیے ذمہ داری سونپی کہ آپ موسیٰ، آپ کی ذمہ داری ہے، عہد ہے آپ کا کہ آپ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دیں۔ لیکن اس سے پہلے موسیٰ نجات دینے کی رہبری اور قیادت کے لیے کچھ مراحل تعلیم و تربیت طے کریں، اور وہ موسیٰ نے طے کیے۔ جنم سے شروع کیا اور حضرت شعیب کے مکتب تک، حضرت شعیب کی کارگاہ تک حضرت موسیٰ نے متواتر و مسلسل یہ مراحل طے کیے، اور جب سارے مراحل میں پاس ہوئے موسیٰ، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ ماموریت دی کہ اے موسیٰ اب آپ جائیں اور جا کر فرعون کے ساتھ مبارزہ کریں اور بنی اسرائیل کو نجات دیں، چونکہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں۔ پیشوائی و رہبری و امامت عہد ہے عظیم خدا کا، ظالم اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور ظالم کا خواہش مند ہونا رہبری کا یہ معرض ابتلا میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالم کے لیے عہد کی نفی کی کہ اے ابراہیم آپ کی ذریت میں ظالم بھی متمنی ہوں گے عہد قیادت اور رہبری اور امامت کا، لیکن ظالم اس کے اہل نہیں ہیں، اور ظالمین تک یہ عہد نہیں جانا چاہیے۔ ظالمین یعنی حدود خدا سے جو باہر ہیں، حدود خدا کو جو تجاوز کیے ہوئے ہیں،
جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، جنہوں نے یہ نصاب دین نہیں پڑھا، تعلیم و تربیت کے مراحل طے نہیں کیے، لیکن میدان خالی دیکھ کر آ جاتے ہیں اور لوگوں کی قیادت و پیشوائی خالی میدان کی وجہ سے یا لوگوں کی بے شعوری کی وجہ سے یہ مسند سنبھال لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ عہد امامت کی نفی کی ہے ظالمین سے، چونکہ ظالمین کے اندر یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے کہ ہم امت کے پیشوا بنیں، ہم امت کے رہنما بنیں، ہم امت کے امام بنیں، ہم امت کے لیڈر بنیں اور ہم امت کے کرتا دھرتا بنیں۔ ظالمین کے اندر یہ ہوس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے قابل نہیں ہیں، لائق نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں۔ یہ عہد امامت کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا اور چند نمونے پیش کیے، جس طرح حضرت ابراہیم کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ ہے کہ ایک عہد اور ذمہ داری، عظیم ذمہ داری عطا کی، ان ہستیوں نے قبول کی، لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو مرحلہ تعلیم و تربیت کا تھا وہ انہوں نے طے کیا۔ بعض جگہ پر قرآن کریم نے ایسی مثالیں بھی دی ہیں جہاں کسی شخصیت کو، ہستی کو اس عہد کے لیے امتحان میں ڈالا گیا، تعلیمی پروسیس میں ڈالا گیا، مرحلے میں، لیکن وہ نہیں کر پائے، ادھورا چھوڑ دیا اور راستے میں ورغلائے گئے، دھوکے میں آ گئے، شیطان کے ورغلانے میں آ گئے۔ وہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے زیادہ سخت مرحلے میں داخل کر دیا۔ جب اس مرحلے کے عہد کو پورا نہیں کیا، اس سے زیادہ سختی میں مبتلا کر دیا کہ یہ شخص چونکہ فاقد عزم ہے، ابھی فاقد عہد ہے، اسے سخت مرحلے میں ڈالا جائے، سخت تربیتی ماحول اس کے لیے ہو تاکہ اس میں یہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہر عہد و ذمہ داری کوئی بھی ہو، اس کے لیے پہلے تیاری کرنا ہوتی ہے، ورنہ انسان اپنے آپ کو حامل عہد و متعہد نہیں بناتا۔ عہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا واجب شرائط میں سے ہے، تحصیلی شرائط میں سے ہے۔ تحصیلی شرائط ان کو کہتے ہیں جن کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ جیسے نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، اور نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ باوضو بھی ہوں آپ۔ اگر آپ نماز صبح پڑھنا چاہتے ہیں تو انتظار کریں آپ فجر کا، طلوع فجر کا، فجر ہو تو آپ نماز پڑھیے گا، لیکن فجر کرنا، طلوع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہو گئی طلوع، اگر ہو گئی فجر، اگر یہ زوال ہو گیا، وقت نماز آ گیا، خود شرط پوری ہے اور آپ اس وقت نماز قائم کریں۔ لیکن طہارت اس طرح کی شرط نہیں ہے وقت کی طرح کہ آپ بیٹھے رہیں، اگر طہارت خود بخود میرے اندر آ گئی تو میں نماز پڑھ لوں گا، پاک ہو گیا تو نماز پڑھ لوں گا۔ ان شرائط کو اصطلاح میں کہتے ہیں، طالب علموں کی اصطلاح میں، ایک کو کہتے ہیں حصولی شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں تحصیلی شرط۔ حصولی شرط اس کو کہتے ہیں جس نے خود فراہم ہونا ہے، جس نے خود پیدا ہونا ہے، انسان کے ذمہ نہیں ہے اس شرط کو فراہم کرنا۔ لیکن ایک شرط ایسی ہے جو انسان کی ذمہ داری ہے، یہ شرط بھی فراہم کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، یہ شرط بھی انسان پہلے پوری کرے۔ اسی طرح عہد کے لیے اصولی و تحصیلی شرائط ہیں تاکہ انسان ذمہ داری دوش پہ لے سکے۔ کچھ ایسی شرائط ہیں جنہوں نے خود فراہم ہونا ہے، خود وجود میں آنا ہے۔ اگر وہ شرائط وجود میں آ جاتی ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ مثلا اگر ایک کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس بچے کو سنبھالے، لیکن اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا تو شرائط میں سے نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، کفالت کے لیے اس پر واجب ہے پہلے بچہ پیدا کرنا۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو اس والد پر، والدہ پر لازمی ہے وہ اس کی تربیت کرے۔ تربیت کا عہدہ و ذمہ و ذمہ داری اس کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے۔ کچھ شرائط ایسی ہیں جو انسان کے لیے تحصیلی ہیں، عہد کے لیے، ذمہ داری کے لیے،
اگر یہ شرط آپ میں نہیں ہے تو پہلے یہ شرط اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ ہے آگاہی و شعور۔ چونکہ عہد انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر شعور آ جائے، اور عہد نہ ہونا بے شعوری کی علامت ہے، عہد توڑ دینا بے شعوری کی علامت ہے۔ شعور کا امتحان عہد ہے و ذمہ داری۔ باشعور انسان ذمہ دار انسان ہے، بے شعور انسان غیر ذمہ دار انسان ہے۔ شعور پیدا کرنا اپنے اندر یہ لازمی ہے، واجب ہے اور تحصیلی شرط ہے، یعنی لازمی ہے آپ کے لیے کہ آپ شعور حاصل کریں۔ شعور خود پیدا نہیں ہوتا بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر، انسان کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس ماحول میں جاتا ہے، اس معلم کے پاس جاتا ہے، مربی کے پاس جاتا ہے، اور وہ تمام مراحل طے کرتا ہے جہاں سے انسان کے اندر شعور آ جائے اور پھر ذمہ داری لے۔ اگر بے شعور ذمہ داری لے یہ تباہ کرتا ہے، دین کو تباہ کرتا ہے۔ جاہل، نادان اور احمق، بے شعور، اس سے سخت دوری کی تلقین کی گئی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بے شعور سے دور رہنا، آپ دنیاوی معاملے میں، دینی مسائل میں، اجتماعی سماجی مسائل میں، انفرادی مسائل میں بے شعور کے قریب نہ آنا، بے شعور سے شادی نہ کرنا، بے شعور کو رشتہ نہ دینا، بے شعور سے رشتہ نہ لینا، بے شعور سے دوستی نہ کرنا، بے شعور کے ساتھ سفر نہیں کرنا، بے شعور کے ساتھ تجارت نہیں کرنا، بے شعور کو کوئی ذمہ داری نہیں دینا، چونکہ بے شعور تباہ کرتا ہے۔ حتیٰ قرآن روایات کی صراحت ہے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں کہ بے شعور کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا، مشورہ نہیں مانگنا بے شعور سے، چونکہ بے شعور اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکے، باشعور بنے۔ شعور کے لیے لازمی مراحل طے کرنا ضروری ہے، اس تعلیم میں اپنے آپ کو ڈالنا ضروری ہے تاکہ انسان شعور پر موقوف اور شعور کے ساتھ مشروط ذمہ داریوں کو لینے کے قابل ہو جائے اور ان کو نبھانے کے قابل ہو جائے۔ جس طرح ذمہ داری امامت و رہبری کی ہے، حضرت ابراہیم نے وہ منزل طے کی اور اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو تیار کیا، آمادہ کیا اس مقام و منزل کے لیے، اور جب پہنچے تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات امت کا پیشوا قرار دیا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، آپ ہر روز دعائے افتتاح پڑھتے ہیں۔ دعائے افتتاح بہت ہی خوبصورت دعا ہے، دیگر اعلیٰ مضامین کی دعاؤں کی طرح ایک بہت ہی عالی مضمون کی دعا دعائے شریف افتتاح ہے۔ یہ دعا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے مروی ہے، جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں، شاید سستی بھی کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، دعا میں نہیں آتے۔ یہ زمزمہ امام ہے، یہ نغمہ توحیدی امام ہے، اللہم انی افتتح الثناء، یا اس کے دیگر مضامین۔ آخر دعا میں امام تلقین کر رہے ہیں، اپنے پیروکاروں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلا و تذل بہا النفاق و اہلا۔ یہ امام عصر کی دعا ہے جن کے ہم منتظر ہیں۔ وہ سکھا رہے ہیں کہ ظہور کے لیے آپ کو، میرے ظہور کے لیے اور میرے قیام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے اندر کیا آمادگی پیدا کرنی ہے۔ وہ آمادگی یہ ہے کہ تمہارے اندر رغبت ہو حکومت کی، حکومت کریمہ کی، حکومت الہیہ کی، حکومت امامت کی، حکومت ولایت کی رغبت پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کون سی حکومت؟ تعز بہا الاسلام و اہلا، جس کے ذریعے سے اسلام و اہل اسلام کو عزت ملے، وقار ملے، عظمت ملے۔ وتذل بہا النفاق و اہلا، جس حکومت کے ذریعے نفاق و منافقین کو ذلت ملے، سرنگونی ہو، اور جس کے اندر کیا ہو، جس کے اندر وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، ایسی حکومت جس میں میں داعی بنوں اطاعت خدا کا، ایسی حکومت میں رغبت دکھاؤ اپنی
کوشش جس حکومت کے اندر آپ کا ایک کردار ہو، آپ کی ذمہ داری ہو. کیا ذمہ داری ہو؟ داعی اطاعت بنے. تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، خدا کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنو. میری یہ ذمہ داری ہے اس حکومت کے اندر. والقادۃ الی سبیلک، اور اس نظام کے اندر میری ذمہ داری لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرنا ہو. میں لوگوں کا رہنما بنوں تاکہ لوگوں کو سبیل خدا پہ لے کر آؤں، سبیل شیطان سے اور غیر اللہ سے ان کو ہٹا کر اللہ کی راہ پر لے کر آنا. اس حکومت میں میری یہ ذمہ داری ہو. وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسی حکومت جس سے ہمیں دنیا و آخرت کا شرف و کرامت نصیب ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو امام آپ کے وقت کے امام متعین کر رہے ہیں. رغبت حکومت دین میں، رغبت حکومت الہی میں، رغبت. اس وقت جو مذہب پڑھایا جا رہا ہے معلمین سمیت سب کے سب بے رغبتی کو عین دین سمجھتے ہیں. حکومت دین میں بے رغبتی اسلام ہے، دین ہے. جبکہ امام فرماتے ہیں کہ آپ رغبت دکھاؤ، اپنے اندر آمادگی پیدا کرو حکومت الہیہ کے قیام کی اور اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی. وہ ذمہ داریاں جس میں آپ نے لوگوں کو خدا کا مطیع بنانا ہے اور جس میں آپ نے لوگوں کو راہ خدا کی طرف اور دین خدا کی طرف رہنمائی کرنی ہے. اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. تیار کیسے کرو؟ وہ جو مرحلہ ہے تعلیم و تربیت کا وہ طے کرو. آپ وہ طے کیے بغیر اگر آپ لوگوں کے راہبر بن گئے، لوگوں کے رہنما بن گئے، تباہ کرنے والے بنیں گے آپ. جس طرح سے ہے اس وقت عالم اسلام جو اس بڑی مصیبت عظمیٰ میں گرفتار ہے، وہ اس میں ہے کہ ایسے لوگ زمام پورے عالم اسلام میں، پورے جہان اسلام میں رہنما بن گئے ہیں جنہوں نے رہنمائی کا مرحلہ تعلیم و تربیت طے نہیں کیا. صرف ہوس اور خواہش نے انہیں یہ موقع دیا اور لوگوں کی بے شعوری نے یہ موقع دیا. علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ خدا کے سب سے بڑے مبغوض اور مغضوب لوگ ہیں، جن پر اللہ کا غضب و ناراضگی سب سے زیادہ ہے. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور اس کی ہدایت کے راستے خدا نے روک لیے ہیں. اب اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ برا انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. جس کو کوئی روکنے والا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ خدایا تو نے مجھے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا. کسی کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ آ کر مجھے تذکر دیتا ہے، وہ آ کر مجھے سمجھاتا ہے، وہ آ کر مجھے بتاتا ہے، بتلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اے پروردگار، اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے اپنے دائرہ کرم سے مجھے باہر نہیں کیا، اس مغضوب و مبغوض کی طرح مجھے نہیں بنایا جس کو تو نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور اسے فساد کے حوالے کر دیا ہے، اسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اسے مفسدین کے سپرد کر دیا ہے. اپنی ہدایت و اپنا کرم تو نے ان سے روک لیا ہے. دوسرا وہ شخص ہے کہ رجل قمش جہلا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے جہالت بٹور لی ہے اور اس نے ایسے اوٹ پٹانگ باتیں یاد کر لی ہیں، سیکھ لی ہیں. خطابت کا فن سیکھ لیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا فن سیکھ لیا ہے، ہنر سیکھ لیا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اس نے سیکھ لیا ہے. یہ لوگوں میں آ کے قاضی بن کے، رہبر بن کے بیٹھ جاتا ہے، کرسی قضاوت پہ آ کے بیٹھتا ہے، کرسی رہبری پہ آ بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ من گھڑت باتیں لوگوں کو بتاتا ہے. یہ نااہل اور نالائق. اور یہ کیوں بن گیا؟ یہ نالائق و نااہل کیوں لوگوں کا رہبر و قاضی بن گیا؟ اس لیے بنا ہے کہ سما ہو اشباہ الناس عالما ولیس بہ، اس لیے کہ کچھ انسان سے ملتی جلتی شبیہ ہیں، اشباہ الناس، جو چہرے مورے سے انسان ہیں لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہیں.
جن کی صورت انسانی ہے، سیرت حیوانی ہے، یعنی بے شعور. کچھ ایسے بے شعور ہم لا یشعرون وما یشعرون، جنہیں قرآن کہتا ہے بے شعور ہیں. ان بے شعوروں نے اس کو عالم کہنا شروع کر دیا ہے، اور بے شعوروں کے دیے ہوئے لقب کے ساتھ وہ عالم بن گیا ہے، ورنہ نہ اس نے پڑھا ہے نہ اس نے کہیں دین سیکھا ہے. آپ توجہ کریں، اس وقت جو لوگ خصوصاً تشیع کے جو رہنما بنے ہوئے ہیں، جو دین آپ کو ممبروں پہ سکھا رہے ہیں، ہر ایک کا آپ پوچھیں، ماضی دیکھیں، ان کا ڈیٹا نکالیں، انہوں نے کتنا دین پڑھا ہے. جو دین بتانے آیا ہے اسٹیج کے اوپر، صرف اسے یہ پوچھ لیں کہ کتنا دین پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کس کے پاس پڑھا ہے. ایک دن بھی دین نہیں پڑھا، ایک صفحہ بھی دین کا نہیں پڑھا، ایک مطلب بھی دلیل دین کی نہیں ان کو پتہ. کس کے سہارے یہ علامہ بن گیا ہے؟ اشباہ الناس کے سہارے. اشباہ الناس نے اس کو، یعنی لوگوں کی شبیہوں نے، بے شعور انسانوں نے اس کو عالم و علامہ کہا ہے، یہ بھی علامہ بن گیا ہے. اب کرتا کیا ہے؟ انہی بے شعوروں کو تباہ کرتا ہے، انہی بے شعوروں کو رسوا کرتا ہے، انہی کو گمراہ کرتا ہے. یہ شبیہ عالم و عالم نما جاہل، یہ لوگوں کو آ کر اب تباہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلط باتیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس امید کے ساتھ کہ شاید ٹھیک ہو جائیں، شاید ٹھیک ہی نکلے میری بات. اور ٹھیک باتیں کرتا ہے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں غلط نہ کہہ رہا ہوں. ایسے فتوے دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس حق ضائع ہوتا ہے، لوگوں کا دین ضائع ہوتا ہے، ہدایت سے لوگ دور ہوتے ہیں. اور امیر المومنین فرماتے ہیں اس نالائق و نااہل شخص کے ہاتھوں ناحق خون چلا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، ضائع شدہ حقوق. بے شعور، جس طرح علمی مراکز کے اندر معلم محنت کرا کے طلباء کو پڑھاتے ہیں اور کسی مقام تک پہنچاتے ہیں، اشباہ الناس لوگوں سے ملتے جلتے لوگ، انسان نما، یہ بھی بیٹھ کر علامے بنا رہے ہیں. یہ علامے بغیر علم کے، بغیر تربیت کے، بغیر کسی مرحلے کو طے کیے ہوئے علامے بنا رہے ہیں. اور یہ آ گئے ہیں ابھی لوگوں کو دین سکھانے کے ذمہ دار، جنہوں نے دین کو بھی تباہ کیا اور لوگوں کو بھی تباہ کیا ہے. دین کے لیے، دینی ذمہ داریاں اپنے دوش پر لینے کے لیے، ان کے عہدیدار ہونے کے لیے اور ذمہ داری دین کی اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لائق بنانا پڑتا ہے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا پڑتی ہے اور وہ مراحل طے کرنا پڑتے ہیں. چونکہ خدا نے انبیاء کو بھی مامور کیا ہے کہ یہ مراحل طے کرنے ہیں آپ نے، پھر اس کے بعد آپ عہدہ امامت و عہدہ قیادت و رہبری کے قابل بنیں گے. جس طرح دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ہر ذمہ داری، جو بھی ذمہ داری انسان کے دوش پر ہے، پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. تیار کرنا شرط تحصیلی ہے، ذمہ دار بننا واجب ہے، عہد واجب ہے، اور اس واجب کی ادائیگی کے لیے آمادگی ضروری ہے. چونکہ غیر آمادہ آدمی اگر اپنے آپ کو ذمہ لے لے، وہ ذمہ داری کو بھی تباہ کرتا ہے، قوم کو بھی تباہ کرتا ہے. ذمہ داری سے متعلق آیات مشاہدہ کر رہے تھے، جن میں سورہ مبارکہ توبہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عہد کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے. بعض آیات سورہ توبہ کی ظاہراً مشاہدہ کی تھیں، جن میں ایک آیا 75 ہے سورہ مبارکہ توبہ میں. اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سورہ توبہ بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص اہتمام کیا. اور رسول اللہ نے پہلے جس شخصیت کو انتخاب کیا کہ آپ سورہ توبہ جا کر ابلاغ کریں مشرکین کو اور دوسروں کو مکہ میں، پھر بعد میں حکم ہوا کہ نہ، وہ مبلغ نہ جائے، بلکہ ان سے زیادہ قاطع تر، ان سے زیادہ دو ٹوک مبلغ اور بہت ہی مصمم مبلغ، جو حق بیان کرنے میں جھجکتا نہ ہو، جو حق بیان کرنے میں لرزتا نہ ہو. چونکہ دونوں شخصیتوں میں فرق ہے بہت. جس ہستی کو رسول اللہ نے پہلے بھیجا، ان کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ
بعض مواقع پر وہ شخصیت گھبرا گئے، گھبراہٹ کا شکار ہوئے۔ سورہ توبہ میں ہی ان کا ذکر آیا ہے، ابھی پڑھیں گے ان کے متعلق۔ یہی آیا سورہ توبہ کی آیا 40 میں انہی کے متعلق ہے، رسول اللہ کا وہ ساتھی جو گھبرا جاتا تھا۔ خوب ظاہر ہے جو گھبرا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ سورہ توبہ جیسے مضمون کو نہیں پہنچا سکتا۔ جب دشمنوں کے نرغے میں جا کر، مشرکین کے اندر جا کر اور ان کے نظریے کے خلاف بات کرنی ہے، تو جس انسان پہ گھبراہٹ طاری ہو وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ یہ خود قرآن کریم کا بیان کردہ مطلب ہے۔ آیت 40 سورہ مبارکہ توبہ میں ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے مدد نہیں کی تو خدا نے مدد کر دی رسول اللہ کی۔ اس سے پہلے کی آیت یہ ہے، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے، تم نے کوچ نہ کیا، قیام نہ کیا تم نے، تمہیں عذاب ہوگا، سزا ملے گی، سخت سزا ملے گی، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ بھی ایک سنت خدا ہے، سنت استبدال پہلے بیان کی ہے۔ سابقہ باس جو اس سے پہلے سنن الہی کے متعلق ہوئی تھی، اس میں سنت استبدال بیان ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے مومنوں کو کہ اگر تم نے میدان دین میں سستی دکھائی فوراً تبادلہ ہو جائے گا، قانون استبدال تمہارے حق میں لاگو ہو جائے گا۔ قانون استبدال یہ ہے، تمہیں نکال دیا جائے گا میدان سے، میدان الہی سے تمہیں نکال کر مارکیٹوں میں بھیج دیا جائے گا، فساد خانوں میں بھیج دیا جائے گا، تمہیں نامحرموں کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہیں سود خوروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایسے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو، مثلا بعض ہیں پڑھتے رہے ہیں، ایک مدت مدید تک مدرسوں میں پڑھتے رہے ہیں، پھر مدرسہ ناگہان چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کاروبار کی دنیا میں آ گئے۔ کاروبار کیا ہے؟ ایسا کاروبار جس میں نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ محرم کی تمیز ہے، نہ نامحرم کی تمیز ہے۔ کیا ہوا؟ یہ شخص جو مدرسہ چھوڑ کے کاروبار میں گیا اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اب پیسے کما رہا ہے، ہوا کیا اس کے ساتھ؟ خوب گھر والے خوش ہیں کہ یہ ایک ایسے مولویوں کی لائن میں چلا گیا تھا اور اچھا ہوا کہ وہاں سے چھوڑ کے کاروبار میں آیا، اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ یہ ہمارا تجزیہ ہے، یہ اس کے گھر والوں کا تجزیہ ہے، یا اس کی اپنی رائے ہے۔ اللہ سے بھی پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، چونکہ ہر ایک کا نگاہ کا زاویہ الگ ہے، ہر ایک کا ویژن الگ ہے۔ اب ہم دیکھیں دعائے ابی حمزہ سمالی جو پڑھا کریں ماہ رمضان میں سحر کے وقت پڑھا کریں، دعائے ابی حمزہ ٹکڑوں میں پڑھ لے بے شک، جو کہ لمبی دعا ہے، ایک شب پڑھنا اگر سخت ہے، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کر کے اپنے طور پر معانی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں عزیزان۔ آپ بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، سب پڑھیں، چھوٹے بڑے۔ دعائے ابی حمزہ سمالی امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یہ بہت اعلیٰ مضمون کی دعا ہے، عارفانہ دعا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اس میں ہم جن چیزوں کو اپنے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ یہ ہے ہمارا کہ جی بھائی میں آ رہا تھا، میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا اور بس آنے ہی والا تھا، مہمان آ گیا اور مہمان کی وجہ سے رک گیا، میں نہیں آ سکا۔ میں آ رہا تھا، ارادہ کر لیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا، گاڑی نکال لی تھی، بالکل عین اسی وقت سر میں درد شروع ہو گیا، عین اسی وقت اونگ آ گئی، عین اسی وقت مہمان آ گئے، عین اسی وقت گاہک آ گیا، عین اسی وقت فون آ گیا، عین اسی وقت جب میں نکلنا چاہ رہا تھا کوئی بیمار ہو گیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو کیا ہوا؟ ہماری نگاہ میں یہ ہوا کہ جی ایک حادثہ پیش آ گیا جس وجہ سے یہ شخص اس قار خیر سے دور ہو گیا۔ اب آئیں امام سید ساجدین سے پوچھیں کہ آپ بتائیے یہ کیا ہوا؟ جب عین انسان اس وقت پر جب ارادہ کرتا ہے خدا کی طرف آنے کا، اس وقت کال آ جانا، فون آ جانا، حادثہ ہو جانا، مہمان آ جانا، نیند آ جانا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام اس طرح تجزیہ نہیں کر رہے جس طرح ہم کر رہے ہیں، جی آ گیا مہمان، اتفاقاً ہو گیا، ہو جاتے ہیں حادثات، بھائی سارا دن رہا، سارا دن کچھ بھی نہیں ہوا۔ عین جب میں سیکھنے کے لیے آ رہا تھا،
جب میں کسی کار خیر میں شرکت کے لیے آ رہا تھا، عین اس وقت کیوں ہوا یہ؟ اس وقت کیوں ہوا؟ پہلے کیوں نہیں یہ حادثہ ہوا؟ بعد میں کیوں نہیں ہوا؟ میرے واپس آنے کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ عین اس لمحے کیوں ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر امام سید ساجدین کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ شاید خدا نے اس شخص کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ پسند نہیں کرتا کہ یہ خدا کی بارگاہ میں آئے، یہ محضر خدا میں آئے، یہ اتنا روسیا ہو گیا ہے گویا کہ خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ انہی میں سے ہے جس کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ ارادہ کر رہے میں جاؤں، خدا نے کہا نہ، تم بیٹھو، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ، گاہکوں کے ساتھ بیٹھ کے تجارتیں کرو، نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے آلودگی کرو، تم عیش و نوش سے کام لو، مت آؤ ان محافل اولیاء میں، ان محافل تعلیم و تربیت میں۔ اب آپ توجہ کریں، بہت سارے لوگ، ہم بھی آنا چاہ رہے تھے کارگاہ میں، اس وقت دادا جی کی طبیعت خراب ہو گئی، نانا جی کا پسینہ آ گیا، نانی کو کچھ اور ہو گیا، دادی کو کچھ اور ہو گیا، پھوپھی انگلینڈ سے آ گئی، خالہ انگلینڈ چلی گئی، وہ امریکہ سے آ گئی، یہ سوئس چلے گئے، یہ دبئی سے آئے، وہ سعودی عرب چلے گئے۔ خوب یہ عوارض سب کو پیش آ رہے ہیں۔ کیوں پیش آتے ہیں؟ کہ جب ایک کاروان نکلا ہے راہ خدا میں، ماہ خدا میں، ماہ قرآن میں تربیت کے لیے آیا ہے، عین اسی وقت بعضوں کو رکاوٹیں پیش آ گئیں۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہیں ایسے تو نہیں کہ خدا نہیں چاہتا ان کو، اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور ہدایت کے راستے ان پر بند کر دیے ہیں، ہدایت کے وسائل ان سے چھین لیے ہیں۔ اس یستبدل، انہوں نے سستی دکھائی ہے، انہوں نے عہد توڑا ہے، انہوں نے بار بار عہد توڑا ہے، انہوں نے منافقت دکھائی ہے، ان کے دل سخت ہیں، شقی ہیں، اس وجہ سے خدا نہیں چاہتا یہ ریاکاری کے طور پر بھی حتیٰ کسی ہدایت کے عمل میں شامل ہو جائیں۔ خدا تبادلہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں عین وقت پر خدا کسی اور طرف منصرف کر دیتا ہے۔ انہیں نکالا، جاؤ تم مارکیٹوں میں جاؤ، تم جا کر حرام خوری کرو، تم جو نامحرموں کے اندر کھلی چھٹی ہے تمہیں، ان کے سپرد کیا، معلموں کے حوالے نہیں کیا، مربیوں کے حوالے نہیں کیا، نبیوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ فساد خانوں کے حوالے ان کو اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ امام سید ساجدین علیہ السلام کا تجزیہ ہے۔ اللہ تنفرو، جب نبی نے حکم دیا تمہیں اٹھو نکلو کوچ کرو، اگر تم نے بہانے بنائے اور نہ کیا کوچ، کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تمہیں سخت عذاب ملے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، خب نبی کا کیا بنے گا، دین کا کیا بنے گا؟ یہ لوگ جو بہانے کر رہے ہیں انہیں تو ہٹا دیا گیا، تو دین کا کیا بنے گا؟ یستبدل، خدا تبدیل کر دے گا قوم کو، تمہارے بجائے وہ قوم لے آئے گا، غیرکم، تمہارے بجائے دوسری قوم لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم ذرا برابر نقصان دین کو نہیں پہنچا سکتے، نبی کو نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر شے پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے نصرت نہ کی، مدد نہ کی، ساتھ نہ دیا، فقد نصرہ اللہ، تو خدا ساتھ دے گا، خدا نصرت کرے گا، خدا حمایت کرے گا، خدا مدد کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ ایسی فوج کے ذریعے، ایسی جنود و سپاہ کے ذریعے جو تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان اسباب و وسائل کے ذریعے خدا اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ اب توجہ فرمائیں، ایک موقع پر خدا نے سپاہ نامرئی، نہ نظر آنے والی سپاہ سے رسول کی کیسی حمایت کی۔ اذ ہما اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے رسول کو مکہ سے خارج کیا، نکال دیا، ثانیہ اثنین، دو دوسرے ساتھی کے ہمراہ، ایک ساتھی کے ہمراہ خدا نے بیان کیا کہ کفار نے رسول اللہ کو ایک ساتھی کے ہمراہ مکہ سے نکال دیا۔ اذ ہما فی الغار، اور کفار نے ان کا پیچھا کیا، دونوں کا، رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے ساتھی کا۔
یہ دونوں رسول اللہ اپنے ساتھی سمیت ایک غار میں آ کر پناہ لی. غار کیا نام ہے اس غار کا؟ شاباش، قربان آپ کی معلومات کے. غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے. غار ثور مکہ کے راستے میں، مکہ سے جب باہر نکلے، مکہ کے، اب وہ پہاڑی مکہ کے اندر ہی آ گئی ہے. غار ثور سخت ہے وہ پہاڑی بھی، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر پھر اس کے اندر غار ہے. اس غار میں پناہ لی. اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن، اے ساتھی، اے دوست، گھبرا نہ مت، حزین نہ ہو. گھبراہٹ، بوکھلاہٹ کو حزن کہتے ہیں. پریشان نہ ہو، گھبرا مت، دباؤ میں مت آ، ٹینشن نہ لے. خوب معلوم ہوا کہ ساتھی کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، ساتھی کے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی. اس راہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں لیکن گھبرایا ہوا ساتھی. یہی وہ ساتھی ہیں جنہیں سورہ برات دے کر روانہ کیا تبلیغ کے لیے کہ آپ مکہ میں جا کر لوگوں کو پہنچا آئیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ مکہ سے نکل رہے تھے، اب دوبارہ رسول اللہ نے مدینہ سے مکہ انہی کو بھیجا، اسی ساتھی کو. اور یار غار جن کو کہا جاتا ہے، ساتھی یعنی غار کے ساتھی، رسول اللہ کے ساتھ جو سفر کیا ہجرت کا اور غار میں رسول اللہ کے ہمراہ رہے. غار کے اندر بوکھلاہٹ و حزن و گھبراہٹ، یہ قرآن سری ذکر کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. یہ جب رسول کے ہمراہ مکہ سے نکل رہے تھے، اب مدینہ میں سورہ برات نازل ہوئی اور رسول اللہ نے اسی ساتھی کو دوبارہ سورہ برات دی کہ جا کر اہل مکہ کو سنا دو، اب اکیلے جاؤ مکہ، اب رسول ساتھ نہیں ہیں. فوراً وحی نازل ہوئی کہ نہ تبدیل کریں، مبلغ تبدیل کریں، چونکہ یہ تبلیغ منفرد ہے، الگ تبلیغ ہے. چونکہ سورہ توبہ کے اندر بہت دو ٹوک باتیں ہیں، واضح دین ہے، کھلا اور ناب دین ہے. اس کے اندر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. کفار کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے، کفار کے ساتھ کہ اے کافرو تسلیم ہو جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ بات وہ آدمی جا کر سکتا ہے جس پر گھبراہٹ طاری نہ ہوتی ہو، جو حزین نہ ہوتا ہو، جو خوفزدہ نہ ہوتا ہو. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہے ربنا اللہ پھر اس کے اوپر قیام کرے، اور ملائکہ آ کر اس پر نازل ہو کر اس کو کیا کہیں، ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو نہ خوف زدہ ہوتا ہو نہ حزین ہوتا ہو، نہ گھبراہٹ اس پر طاری ہوتی ہو. ایسا مبلغ جا کر حق بیان کر سکتا ہے. جس کے اوپر حزن طاری ہوتا ہو، گھبراہٹ طاری ہوتی ہو، پریشانی طاری ہوتی ہو، وہ ایسے موقعوں پر شاید حق ادا نہیں کر سکتا. یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، رسول اللہ کا حکم ہوا کہ آپ گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، معیت خدا کو احساس کرنا، درک کرنا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. رسول اللہ اس لیے مطمئن تھے چونکہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ساتھی کے لیے یہ نقطہ اتنا واضح نہیں تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، غار کی پناہ میں نہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں. جب اللہ کی پناہ میں ہیں پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نمونہ پیش کیا کہ اگر تم نے مدد نہیں کی، تم نے نصرت نہیں کی اور تم نے ذمہ داری نہ لی تو کیا ہوگا؟ تبادلہ، تمہیں ہٹا دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں اپنے مناسب جگہوں پر بھیج دیا جائے گا. جیسے وہ ایک ٹرکوں پہ شعر لکھا ہوتا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ شعر نہیں پڑھا کبھی؟ سنا نہیں ہے؟ نہیں سنا ہے. اور اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اسی سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہے، وہاں آخرکار اس سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا.
خوب ظاہر ہے جو گناہ کے لیے ہیں وہ گناہ کاروں کی زمین پہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں ویزا مل جاتا ہے، لیکن جنہوں نے ذمہ داری لینی ہے وہ سرزمین عہد پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ سرزمین عہد پہ قدم رکھ دیتے ہیں آخر کار۔ خوب آپ توجہ کریں، ایسے کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ماں باپ ان کو لے کے مغربی ممالک میں چلے گئے، کسی یورپی ملک میں چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، انگلینڈ میں چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں پر بچہ پیدا ہوا، بچہ وہیں اسی ماحول میں پڑھا، جوان ہوا، جوان ہو کر پڑھ کر وہاں کی تعلیم سے، وہاں کے ماحول سے بیزار ہو کر آج قم میں بیٹھا ہوا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وایا ماں باپ اس کو لے کر گئے تھے وہاں بہت دور، اور وہ وہاں سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے قم سرزمین میں پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب یہ بچے کو جہاں بھی ماں باپ لے جائیں، قطب میں لے جائیں یا مریخ پہ لے جائیں، اللہ نے بالآخر اس کو اسباب کے ذریعے واپس پلٹانا ہے، کہاں؟ سرزمین عہد پر، جہاں اس نے ذمہ داری اپنے دوش پہ لینی ہے، جہاں اس نے موسیٰ بننا ہے، جہاں اس نے ابراہیم بننا ہے، جہاں پر اس نے کلمات میں مبتلا ہونا ہے، جہاں پر اس نے کلمات سے اپنے آپ کو تکمیل کر کے عہدہ پیشوائی کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اس سرزمین پہ یقیناً پہنچائے گا۔ اور ایک قم میں پیدا ہوا، اور قم میں پیدا ہو کے تڑپ رہا ہے امریکہ جانے کے لیے، اور خدا ایسا انتظام کر دیتا ہے، ایک زائر امریکہ سے اٹھتا ہے، انگلینڈ سے اٹھتا ہے، وہ آتا ہے قم کے پڑھنے والے طالب علم کو ساتھ لے جاتا ہے، تو قم میں کیا وقت ضائع کر رہا ہے؟ تیرے لیے اللہ نے یہ سرزمین بنائی ہے، جو مرضی ہے کر، یہاں پر نہ آنکھوں کے آگے حجاب ہے، نہ کانوں کے آگے حجاب ہے، نہ نگاہوں کے آگے، جو مرضی ہے کرنا چاہتا ہے کر۔ پس توجہ کریں، جو قم میں پیدا ہوا وہ اٹھا، اسباب پیدا ہوئے، جا کر اس سرزمین پہ ڈیرے لگا دیے، جو وہاں پیدا ہوا اس کو اٹھایا اور سرزمین قم پہ پہنچا دیا کہ تو سرزمین عہد پہ پہنچ جا، اور عہد کی تعلیم لے، اور عہد کی تربیت پا، اور عہد لے، اپنے ذمہ عہد لے اور متعہد بن جا۔ یہ تبادلہ ہے، یہ یستبدل قوما، تمہارے بدلے خدا وہ قوم لے آئے گا جو تیار ہو کے اپنے ذمہ لے گی۔ نمونہ اس کا، اگر تم نے مدد نہ کی، تم نے عہد نہ لیا، ذمہ داری نہ لی، کیا ہوگا؟ میدان خالی نہیں ہوگا۔ الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، خدا نے مدد کر دی۔ کب؟ نمونہ اس کا یہ ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو وہ ماجرا کہ جب رسول تنہا اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے اور غار میں پناہ لی، اور باہر دشمن کا دستہ مسلح خالد بن ولید اور بڑے بڑے جنگجو تلواریں لٹکائے ہوئے رسول اللہ کے تعاقب میں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دہشت گرد طبقہ، یہ دہشت گرد گروہ تھا مکہ کے اندر، کفار و مشرکین کا دہشت گرد گروہ تھا۔ یہ دہشت گرد گروہ آیا رسول اللہ کے تعاقب میں اور پہنچ آیا، وہ کھوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھرا نکالتے ہوئے اس غار تک پہنچایا۔ یہاں سے خدا نے اپنی سپاہ نامرئی، نہ نظر آنے والی سپاہ کے ذریعے خدا نے رسول اللہ کی حمایت کی۔ وہ کون سی سپاہ ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے سکون دیا، اطمینان دیا، دل میں تھوڑی ڈھارس آئی ان کے۔ وَأَيَّدَهُ، اور خدا نے رسول کی مدد کی، نصرت کی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسی سپاہ، ایسے لشکر کے ذریعے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس طرح خدا نے حیثیت و شخصیت اور موقف و مکتب و نظریہ کفار کا خدا نے سرنگون کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور خدا نے کلمہ خدا و راہ خدا و دین خدا کا بول بالا کر دیا، اسے بڑھا دیا، اسے اونچا رکھا۔ واللہ عزیز حکیم، خدا عزیز و حکیم ہے۔ خوب عزیزان، یہ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے ابلاغ کا مرحلہ بدل دیا کہ آپ نہ جائیے یا مبلغ تبدیل کریں، علی جیسا دو ٹوک انسان چاہیے، حق بیان کرنے والا،
حزن جس پہ طاری نہ ہوتا ہو. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لا تہنوا ولا تحزنوا. حکم ہے کہ آپ گھبراؤ مت اور ڈرو مت, کمزوری مت دکھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم برتر ہو, ڈرو مت, گھبراؤ مت. امیر المومنین کے اندر کبھی ایک لحظے کے لیے خوف اور ڈر علی کی روح میں نہیں دوڑا. دل علی میں خوف کبھی ذرہ برابر نہیں آیا. ایسا مبلغ چاہیے. شمشیر چلانے سے زبان چلانا سخت ہے, شمشیر چلانے سے قلم چلانا سخت ہے. اس لیے امیر المومنین کے ساتھ بڑے بڑے جنگجو تھے ماہر, لیکن ایک علی کا ترجمان تھا, اسپوک مین امیر المومنین کا, عمار یاسر, جس کی زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ تھی. اور لوگ مالک اشتر سے زیادہ عمار یاسر سے گھبراتے تھے. دشمنان و ظالمین و قاسطین. ابو ذر سے زیادہ گھبراتے تھے. ابو ذر شمشیر زن نہیں تھے, ابو ذر یعنی ماہر شمشیر زن نہیں تھے. ویسے تو وہ جنگجو تھے, چونکہ عرب کے خصلت میں ہے جنگجوئی, لیکن اس طرح نامی گرامی یا شہرت یا چرچا اس میں شمشیر زنی میں نہیں تھا, بلکہ ابو ذر کا چرچا زبان میں تھا, بات کرنے میں تھا, دو ٹوک بات کرنا, سچی بات کرنا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے سائے میں ابو ذر سے زیادہ سچا انسان پیدا نہیں ہوا. آسمان کے سائے کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی پیدا نہیں ہوا. خوب یہ زبان علی کو چاہیے, اس لیے حسرت کرتے ہیں ابو ذر کی جب نہیں تھے, عمار کی جب نہیں تھے, کہ یہ کہاں ہیں آج. ایک جگہ امیر المومنین کا لوگوں نے ٹھونسا, امیر المومنین پر ایک نمائندہ لوگوں نے ٹھونسا, ابو موسیٰ اشعری. بہت مقدس شخصیت تھی یہ ابو موسیٰ اشعری. یہ نمائندہ امیر المومنین کا بنا عمرو عاص کے ساتھ, عمرو ابن عاص کے ساتھ, جو معاویہ کا نمائندہ تھا, مذاکرات کرنے کے لیے. امیر المومنین نہیں چاہتے تھے یہ امیر المومنین کا نمائندہ بنے, ترجمان بنے, لیکن خوارج نے, جو امیر المومنین کے لشکر کا باغی گروہ تھا, انہوں نے امیر المومنین پر ٹھونسا کہ یہی نمائندہ ہوگا, اور کوئی بھی ہم نمائندگی کے طور پر قبول نہیں کرتے, الا باللہ یہ نمائندہ ہے بس, اس کے علاوہ ہم کسی کو علی کا نمائندہ نہیں مانتے. علی کا نمائندہ تو علی کو حق دو, علی کو حق دو, علی چنے اپنا نمائندہ. وہ کہتے تھے نا, ہم نے آپ کا نمائندہ مقرر کرنا ہے کہ یہ ہے آپ کا نمائندہ. یہ نمائندہ ٹھونسا اور امیر المومنین راضی نہیں تھے. یہ نمائندہ گیا مذاکرات کرنے کے لیے, شکست کھا کے آیا. ایسی بری شکست کھائی اس نمائندے نے, خود بھی توبہ کی, پشیمان ہو گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. ان دونوں نے طے کیا, ایک فیصلہ کیا کہ ہم علی کو بھی حکومت سے ہٹا دیتے ہیں, معاویہ کو بھی حکومت سے ہٹا دیتے ہیں, اور تیسرے آدمی کو چنتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اچھی رائے ہے, ان کو بھی ہٹاتے ہیں, حق کو بھی ہٹاتے ہیں, باطل کو بھی ہٹاتے ہیں, بعد میں کسی اور حق و باطل ملا کے کوئی چیز بناتے ہیں. یہ اس بات پہ راضی ہو گئے. جب اعلان کا وقت آیا, معاویہ کے نمائندے نے کہا کہ آپ پہلے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, مقدس ہیں, عالم ہیں, علامہ ہیں, صحابی ہیں, آپ پہلے جا کر اپنی ترجمانی کریں. یہ پہلے ممبر پہ چڑھے اور جا کر کہا کہ لوگوں, میں علی کا نمائندہ ہوں, اور جنگ ہو گئی ہے معاویہ اور علی کے درمیان. فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو معزول کرتے ہیں, علی کو بھی معاویہ کو بھی, اور ایک نیا نمائندہ چنتے ہیں, نیا حاکم چنتے ہیں. بس میں نے علی کو معزول کر دیا. اس نے ممبر پہ چڑھ کے یہ اعلان کر دیا. بلکہ وہاں پر ایک نمائشی کام بھی کیا. وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, وہ انگوٹھی اس نے ہاتھ سے اتاری, کہا اس طرح سے میں علی کو حکومت سے ہٹا رہا ہوں جیسے یہ انگوٹھی میں نے انگلی سے نکال دی. یہ ساتھ نمائشی حرکت بھی کی. اب توجہ کریں, اس وقت علی کو عمار یاد آتے تھے, اس وقت علی کو ابو ذر یاد آتے تھے. جہاں دو ٹوک بات کرنی ہوتی ہے, جہاں ڈٹ کے بات کرنی ہوتی ہے, جہاں ڈھیل نہیں دکھانی ہوتی, جہاں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوتی ہے. ابھی ایران امریکہ مذاکرات ہو رہے ہیں. خوب, اس سے پہلے سابقہ حکومت میں بھی مذاکرات ہو رہے تھے. سابقہ حکومت میں ایک بسیجی نمائندہ تھا مذاکرات کرنے والا, ایک بسیجی تھا,
اور وہ بسیجی جنگ کا مجروح ہے جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، جنگ میں کٹ گئی تھی، مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی تھی اس کی. یہ جاتا تھا، جا کر مذاکرات کرتا تھا ان کے ساتھ، اور جا کر بہت دو ٹوک بات کرتا تھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اور ان کے سامنے ڈٹ کے بات کرتا تھا. خوب یہ ابو ذر صفت انسان تھا جو سابقہ حکومت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، جھکتا نہیں تھا، جھجکتا نہیں تھا، چڑھ کے بات کرتا تھا، ان کے سر چڑھ کے بات کرتا تھا. اور گھبراتے تھے اس سے بات کرتے ہوئے، گھبراتے تھے، امریکن گھبراتے تھے، یورپی یونین کے لوگ گھبراتے تھے. اس تسلط و خود اعتمادی کے ساتھ بولتا تھا. ابو ذر اور عمار جب نمائندگی کریں کسی نظام کی، وہ اس طرح سے کرتے ہیں نمائندگی. اس نے آ کر نمائندگی کی، آ کر دھوکے میں آ گیا اور کہا کہ میں علی کو حکومت سے معزول کرتا ہوں. بعد میں معاویہ کا نمائندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ نے علی کے نمائندے کی بات سن لی ہے، غور سے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا؟ کہا جی انہوں نے علی کو حکومت سے معزول کر دیا. کہا ایسا ہی ہے، علی حکومت سے معزول ہیں اور معاویہ حکومت پر منصوب ہے. اس نے کہا کہ میں معاویہ کو حکومت پر منصوب کرتا ہوں، یہ ہمارا آپس میں علی کو ہٹا کر معاویہ کو حکومت دینی ہے. اور اس نے پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں تھی جب ممبر پہ چڑھا، اور اس نے کہا کہ میں اس طرح معاویہ کو خلافت پہ منصوب کرتا ہوں جس طرح اپنی انگلی میں انگوٹھی ڈال رہا ہوں. اس نے انگوٹھی ڈال دی اپنی، نیچے سے نعرے لگ گئے. نمائندگی یہاں آ کر اپنے گل کھلاتی ہے. اگر نمائندگی میں عمار جیسی زبان نہ ہو، ابو ذر جیسی قاطعیت نہ ہو، یہاں آ کر نمائندگی اپنے گل کھلاتی ہے. یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ٹھونسا ہوا نمائندہ کیا کردار ادا کرتا ہے اور علی کا پسندیدہ نمائندہ اور حسرت کا نمائندہ کیا کردار. کیوں علی ان لوگوں کی موجودگی میں کہتے تھے این این عمار، عمار کہاں ہے، ابو ذر کہاں ہے؟ لی کان فیما مضی اخ فی اللہ، گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوتا تھا، بہت یاد آتا ہے اب اس کی ضرورت اب پڑی ہے مجھے. چونکہ ابو ذر جب بے باکی کے ساتھ اہل بیت کی شان کو بیان کرتے تھے اور قرآن بیان کرتے تھے اور اللہ کا دین بیان کرتے تھے، اس وقت علی حکومت میں نہیں تھے، خلیفہ سوم کی حکومت تھی. جب علی حکومت میں آئے اور ضرورت پڑی ابو ذر جیسے بے باک انسان کی، ابو ذر شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ. ربضہ کے میدان میں بے دردی کے ساتھ یہ صحابی شہید کر دیا گیا. اس کو اسی بے باکی کی سزا ملی، جلا وطن کیا اور بہت ہی شکنجوں کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا. ذمہ دار لوگ، متعہد لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے حق بیان کرنے کے لیے، ذمہ ادا کرنے کے لیے. رسول اللہ کے نمائندے جب آتے تھے، آ کر بات کرتے تھے. مثلا رسول اللہ نے نمائندہ بھیجا اپنا، جو روم کے بادشاہ کو ہمارا پیغام دو اور ایران کے سربراہ کو، کسریٰ و قیصر کو ہمارا پیغام دو. جا کر خط بھیجا رسول اللہ نے. 2 نمائندے انتخاب کیے، 2 نمائندے جن کا پرانا لباس، پرانا پوسیدہ لباس، کوئی کر و فر نہیں ہے. انہوں نے مدینہ سے اونٹ پہ سفر کیا، اونٹ دوڑاتا ہوا ایک ایران پہنچا اور دوسرا روم پہنچا. ایک نے کسریٰ کو جا کر پیغام دیا، رسول اللہ کا خط دیا. ایک نے قیصر کو جا کر پیغام دیا، رسول اللہ کا خط دیا. دربار میں، وہ دربار جو سونے چاندی سے مزین تھے، ٹھاٹ باٹ کے دربار، ان کے اندر ایک ایسا پوسیدہ لباس والا انسان جس نے صحرا میں اونٹ دوڑا دوڑا کے آیا، دھوپ کے اوپر، دھوپ نے اس کا رنگ جلا دیا تھا، سیاہ کر دیا تھا، ایک جلی ہوئی جلد کے ساتھ آیا اور گرد و غبار راستے کا ابھی اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کے اوپر، اس کی دستار کے اوپر اور اس کے چہرے کے اوپر وہ گرد و غبار بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح آیا دربار میں آ کر، کسریٰ کے درباروں میں آ کر جا کر کھڑے ہوئے. نہ سلام کیا، نہ آداب بجا لائے، کچھ بھی نہیں کیا. جا کر کہا کہ میں آیا ہوں نمائندہ اللہ کے رسول کا، محمد رسول اللہ کا نمائندہ آیا ہوں میں. یہ خط ہے، دعوت اسلام ہے، فوری جواب دو.
تسلیم ہونا ہے، اسلام قبول کرنا ہے یا جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس قاطعیت کے ساتھ دہشت زدہ ہو گیا کسریٰ اور قیصر، خوف زدہ ہو گئے اس بوریہ نشین کے سامنے۔ اور یہی حال ہوا خلیفہ دوم کے زمانے میں۔ انہوں نے رسول اللہ کا جو نمائندہ تھا وہ شہید کروا دیا اور نہیں مانی بات انہوں نے رسول اللہ کے نمائندے کی، جواب دیا تمرد کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو اعلان کیا کہ اب روم و ایران فتح ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ہوئے، خلیفہ دوم کے زمانے میں روم و ایران دونوں کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ جب خلیفہ دوم کا وقت آیا، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ایک نمائندہ جنگ کے دوران ایک نمائندہ بھیجا جو جا کر کسریٰ ایران کو، شہنشاہ ایران کو پیغام دو۔ اور اس وقت دو بندے آئے اور ان کی بھی یہی حالت تھی، اسی لباس میں، اٹے ہوئے لباس میں، گرد آلود لباس کے اندر آئے اور آ کر آداب شاہانہ بجا لائے بغیر سیدھے لوگوں نے کہا کہ تعظیم کرو، جھک جاؤ۔ انہوں نے کہا نہ، یہ سر فقط خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ اللہ کے سامنے گردن جھکتی ہے، بندے کے سامنے نہیں جھکتی۔ اور پیغام نکال کے دیا، یہ پیغام لو اور ابھی جواب دو۔ اس وقت کسریٰ نے وہ پیغام لیا اور پیغام لے کر فوراً کہا کہ ہم تسلیم ہوتے ہیں، ہم خراج دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے۔ خوب یہاں تعجب ہوا، اس کی فوج کے جرنیلوں کو تعجب ہوا، جرنیل اکسا رہے تھے کہ ہم لڑیں گے۔ اینن اسی طرح جیسے سورہ سبا میں ملکہ سبا، ملکہ یمن، حضرت سلیمان نبی نے پیغام بھیجا ہدہد کی رپورٹ پر کہ ایک ملکہ ہے، ایک عورت ہے، حکومت کر رہی ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شاہانہ تاج ہے اس کا، فوج ہے، سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان نے پیغام بھیجا، اسے کہو جلدی تسلیم ہو جائے یا جواب دے۔ یہ پیغام ملا اس کو اور اس نے پڑھ کر اپنے درباریوں کو سنایا کہ یہ پیغام ہے ایک بادشاہ کا جس کا نام سلیمان ہے، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے یہ پیغام شروع ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی تسلیم ہو جاؤ اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ درباریوں سے پوچھا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ چاپلوس درباری تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، ہماری شان کے خلاف ہے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم ہر حال میں دفاع کریں گے۔ وہ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا بے وقوفو، تمہیں پتہ نہیں ہے، خط دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طاقت سے پالا پڑا ہے۔ دو ٹوک بات اتنا اثر کرتی ہے، چونکہ بالکل دو ٹوک خط تھا، چند جملے تھے، تسلیم ہو جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، والسلام۔ اور اس نے کہا کہ ایسے بادشاہ سے نہیں جنگ کی جا سکتی، اور اس نے اپنے جرنیلوں کی مخالفت کر کے جا کے سلیمان نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور تسلیم ہو گئی۔ یہی کام کسریٰ نے کیا، لیکن یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں کیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے جو نمائندے بھیجے، بہت دو ٹوک بات کی قیصر و کسریٰ کے ساتھ۔ بے باک زبان، حق پہنچانے والی زبان رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کی ضرورت ہے عمار اور ابو ذر، اگرچہ علی کی ضرورت ہے شمشیر بھی، لیکن پیغام کوئی پہنچانے والا۔ ایک خوارج کے سامنے علی علیہ السلام نے ایک اپنا اور نمائندہ بھیجا، ظاہراً سوہان ابن ساسا، یا یہ نام ہے ان کا، ساسا ابن سوہان، اس طرح کا نام ہے، مشابہ ابھی ذہن سے اترا ہوا میرے۔ اس کو بھیجا کہ جو خوارج کو جا کر پیغام سناؤ۔ انہوں نے جا کے، علی علیہ السلام کے نمائندے نے جا کے لڑکھڑائی ہوئی لکنت والی زبان میں، رک رک کے، جس طرح بعض باتیں کرتے ہیں، سنو بھائی، ہم آپ کو علی کی طرف سے ہیں، میں ایک پیغام ہیں دینے آیا ہوں ہیں۔ خوب امیر المومنین سن رہے تھے اس کا خطبہ کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ خوارج تھے بالکل داعش کی طرح۔ اس وقت جو حلیے داعش کے ہیں، خوفناک حلیے، یہ خوارج کے تھے۔ لمبی لمبی داڑیاں، مونچھیں ان کی، بال لمبے لمبے جس میں کنگھی انہوں نے کی نہیں، نہ نہائے تھے کبھی، اور وحشتناک درندوں کی طرح ان کے ماتھے پہ گٹے بنے ہوئے اور سرخ آنکھیں اور گورتے ہوئے درندوں کی شکل کے لوگ، بالکل ہو بہو داعش اور طالبان کی طرح تھے یہ خوارج۔ اب ان کے سامنے یہ گیا
جناب سوہان یا ساسا اور جا کر ہیں اور ہاں اور من و من کرنا شروع کر دی. واپس آئے, علی علیہ السلام نے سخت ڈانٹا, کہا یہ کیا طریقہ ہے پیغام دینے کا, وہ بھی علی کی نمائندگی میں جا کر اس طرح سے پیغام دیتے ہیں. چلو پیچھے ہٹو, سختی کے ساتھ بازو سے کھینچ کے پیچھے ہو, صرف راشن ضائع کر رہے ہو تم. یہ کام ہوتا ہے, اس طرح بولتے ہیں جا کر میدان کے اندر. پھر عبداللہ ابن عباس کو بھیجا. عبداللہ ابن عباس بہت فصیح انسان تھے, یہ بھی بے باک اور دو ٹوک. عبداللہ ابن عباس نے جا کر جس طرح امیر المومنین چاہتے تھے اس طرح سے وہ پیغام دیا, اور پھر واپس آ کر رپورٹ بھی بیان کی کہ میں نے پیغام دیا. اور یہ توجہ کریں, اگر کوئی گنگا عالم مثلا علی علیہ السلام کا بڑا شیدائی اور امام زمانہ کا بڑا شیدائی, امام زمانہ اس کو کہتے ہیں جو نیٹو کو جا کر میری طرف سے وارننگ دو جا کر کہ سارا نیٹو تسلیم ہو جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے, یہ جا کر انہیں کہے جناب اوں فاں ماں. خوب امام زمانہ کو تو ایسا بندہ نہیں چاہیے, کڑک زبان والا, دو ٹوک لہجے والا, بے باک. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ابو ذر کی طرح. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. خوب ایسے لوگ جو سونا و چاندی جمع کرتے ہیں ان کو عذاب علیم کی بشارت دو. خوب بری لگتی تھی سرمایہ داروں کو, سونا چاندی کے مالکوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی, اور وہ کہتے تھے ابو ذر کو شکوہ کرتے تھے علی علیہ السلام کے پاس کہ آپ سمجھائیں, یہ جہاں بھی سرمایہ دار سیٹھ لوگ بیٹھتے ہیں یہ وہاں پہنچاتا ہے یہ آپ کا بسیجی, اور وہیں آ کر نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. نعرہ کیا تھا؟ الذین یکنزون الذهب والفضة, وہ سرمایہ دار جو ذخیرہ اندوز ہیں, مرد آباد ان کے اوپر, جہنم میں جائیں گے یہ سارے سرمایہ دار. بپھر جاتے تھے, بوکھلا جاتے تھے. اس طرح دو ٹوک لہجہ ابو ذر کا سن کر. عزیزان ایمان, آپس میں بیٹھ کر بلند نعرہ لگانا یہ نہیں. علی علیہ السلام اتفاقاً اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے, آپس میں بیٹھ کر ڈینگ مارنا اور دشمن کے سامنے لڑکھڑا جانا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ملتے ہو تو کہتے ہو کیتا و کیتا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن جب دشمن کے سامنے جاتے ہو پھر ایں اور آں اور اوں, پھر بات ہی نہیں نکل رہی تمہاری زبان سے. کسی تھانے دار کے سامنے بیٹھ کر بات ہی نہیں کر سکتے, وہاں پر پولیس والے کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. یہ نہیں چاہیے علی کو. اصحاب دسترخوان جو بوٹیوں پہ پل پڑے ٹوٹ پڑے لیکن دشمن سے دم دبا کے بھاگ جائیں, یہ نہیں چاہیے امیر المومنین کو. ذمہ دار لوگ چاہیے, ایسے لوگ جن پر بوکھلاہٹ طاری نہ ہوتی ہو, حزن طاری نہ ہوتا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے یہ دعا مانگی کہ الہی واحلل عقدۃ من لسانی, خدایا لکنت کو دور کر دے. فرعون کے سامنے زبان لڑکھڑائی نہیں, اے اور اون نہ شروع کر دوں اس ظالم کے سامنے, ایسے روبدار آواز میں بولوں کہ وہ گھبرا جائے. اور ایسا ہی ہوا, موسیٰ کی آواز سن کر لڑکھڑا گیا, گھبرا گیا. کہا یہ موسیٰ خیر تو ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے. وہ کیوں کہ پہلے موسیٰ نے کارگاہ اٹینڈ نہیں کی تھی. دریا سے فرعون نے پکڑ لیا تھا بچہ چھوٹا بیٹا بنانے کے لیے. اس وقت موسیٰ خوب لاڈلا ہوتا ہے, بچہ چھوٹا پیارا ہوتا ہے, اور فرعون کو بھی اچھا لگتا تھا یہ بچہ پیارا. اور جب موسیٰ آئے شعیب کی کارگاہ سے واپس اور آ کر فرعون کو کہا اے فرعون میں خدا کا رسول ہوں اور یہ بندگان خدا ہیں, انہیں میرے سپرد کر دے, میرے حوالے کر دے. حیران ہوا, اس کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ کیا بن گیا یہ موسیٰ, یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کا بچہ تھا, اپنے علاقے کا بچہ تھا, اپنی ساتھ بنی اسرائیل والی آبادی کا بچہ تھا, یہ تو ہمارے اپنے غلام قوم کا بچہ تھا. اس کے اندر اتنی جرأت و بے باکی آ گئی, اس کی زبان اتنی تیز ہو گئی. گھبرا گیا فرعون, بوکھلا گیا فرعون. عہد ادا کرنے کے لیے انسان کو یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سورہ بقرہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مطلب جو اشارہ کیا سورہ برات کی تبلیغ کے متعلق, اس کے بعد عہد کا ذکر فرمایا ہے. عہد کے لیے سورہ بقرہ کی آیا, معذرت کے ساتھ سورہ توبہ کی آیا 75 میں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ
لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں جب نادار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بے روزگار ہوتے ہیں، دعا منگواتے بھی ہیں، دعا مانگتے بھی ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، اور ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ خدایا ایسے لوگوں کو تو نے مال دیا جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور میں جو چاہتا ہوں تیری راہ میں خرچ کروں میری جیب خالی ہے، اگر تو مجھے دے دے، میرا کاروبار چل جائے، میری جیب بھر جائے، میرے پاس پیسہ آ جائے، سارا مال تیری راہ میں خرچ کروں گا، تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، تیرے دین کی خدمت کروں گا، بس تو ایک دفعہ مال دے، میں ساری کسریں نکال دوں گا۔ یہ جتنے مالدار ہیں وہ کنجوس تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، میں ان کی طرح نہیں ہوں گا۔ یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ منہم من عہد اللہ، ایسے بھی ہیں ان میں سے جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اے خدا، عہد کر رہے ہیں میں یہ اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، کیا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تو اپنے فضل و کرم سے مجھے مال دے دے، پیسہ دے دے، ڈالر دے دے، اموال دے دے، وسائل دے دے، اے خدا جو اگر دے دے میں کیا کروں گا؟ لَنَصَدَّقَنَّ، میں سب تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لَنَصَدَّقَنَّ، میں سب تیری راہ میں صدقہ دوں گا، سب کا سب مال، صرف دے، تو ایک دفعہ دیکھ میں کرتا کیا ہوں، تو مال دے کے دیکھ ایک دفعہ مجھے۔ خدا بھی بخیل تو نہیں ہے، اور خدا ایسی ڈھینگوں کو پسند بھی نہیں کرتا جو ایسی ڈینگیں مارتے ہیں۔ اللہ دے بھی دیتا ہے ان کو مال، ناگہاً کوئی چھکا لگ گیا اس کا، اور ایسا رزق کا دروازہ کھل گیا کہ یہ ناداری سے، فقر سے، فاقے سے، ضرورت سے باہر آ گیا، ڈھیروں اموال خدا نے اس کو دے دیا۔ جب مال آ گیا، اب کیا کر رہا ہے؟ بخلوا بہ فلما آتاہم من فضلہ، معاف کرنا تھوڑی آیت رہ گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر دوں گا سارا مال تیری راہ میں، نہ کہ خمس نکالوں گا 5واں حصہ یا زکوٰۃ نکالوں گا 10واں حصہ، سارا مال تیری راہ میں دے دوں گا، سارا صدقہ کر دوں گا، بس دے، تو صرف میرے ہاتھ آئے، پھر ہاتھ میں دیکھنا صبح دے گا شام کو نہیں ہوگا، سارا مال تیری راہ میں خرچ ہو جائے گا۔ خدا فلما آتاہم، اور میں صالحین میں سے بن جاؤں گا۔ فلم، ابھی کیوں نہیں ہو صالحین میں سے؟ کیوں انقلابی نہیں ہو؟ پیسے نہیں ہیں ابھی میرے پاس۔ کیوں خدمت نہیں کرتا؟ جو پیسے نہیں ہیں میرے پاس، پیسے نہیں ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب پیسے ہی نہیں ہیں تو کیسا دین، جب پیسے ہی نہیں ہیں تو کیسا انقلاب، جب پیسے ہی نہیں ہیں تو کیسا پھر خدمت، کیسی ذمہ داری؟ پیسے ہوں تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ خدا ان کو دے دیتا ہے مال۔ فلما آتاہم من فضلہ، خدا نے دے دیا اپنے فضل سے، اس کو دے دیا مال۔ بخلوا بہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخیل بن جاتا ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو مال لے کر راستہ بند کر دے آگے سے۔ بخل صد کر دینا، مال آئے اور آ کر اس کو ایک جگہ سٹور کر کے اس کا راستہ، دروازے بند کر دے، سارے دروازے بند کر دے آنے کے اور جانے کے، یہ بخیل ہے۔ بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، مانگتا خدا سے ہے کہ خدا دے۔ کتنی لوگ ہیں ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں جی اللہ دے تو ہم دیں گے، دن بھر شاید 1000 دفعہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ خدا دے، دیکھیں پھر ہم کرتے کیا ہیں، ابھی تو خدا نے دیا ہی نہیں ہے، بس اللہ دے پھر ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اللہ دے دیتا ہے، جب اللہ دے دیتا ہے اسے کہو کہ 100 روپے اللہ مانگ رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں، کاروبار بہت مندی پڑی ہوئی ہے، بالکل ٹھپ، بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، بالکل عنقریب دکان بیچتی ہیں، ابھی ختم کرنی ہے، بالکل کاروبار ماند پڑ گیا، ٹھپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اجڑ گئے ہیں، ابھی تو بس داتا صاحب پہ ہمارا گزارا چل رہا۔ اس طرح کا رونا رونا شروع کر دیتے ہیں، بخیل ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے دیے ہوئے مال پر بخیل ہو جاتا ہے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا، اپنے عہد سے پھر جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے عہد کیا کیا تھا۔ بما اخلف بلے تولوا وہم معرضون، منہ موڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے اب خدا کی طرف۔ اس میں ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ SMS کے ذریعے سے زیادہ
چل گیا ہے کہ اسی طرح کا ایک آدمی جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس نے اللہ سے عہد کیا کہ خدایا اگر مال دے سارا تیری راہ میں ڈال دوں گا. خدا نے اس کو بہت مال دے دیا, اس کی ضرورتوں سے زیادہ, اس کی نسلوں کی ضرورتوں سے زیادہ خدا نے اس کو مال دے دیا. اب مال لے کے خدا کو بھول گیا, بخیل ہو گیا, اور ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا سمندر میں پکنک کے لیے. ساحل پہ ٹہل رہا تھا, سمندر میں طوفان آ گیا, ایک لہر آئی اور اس سیٹھ کو اٹھا کے اندر سمندر میں لے گئی. جب ڈبکیاں کھانے لگا, مرنے کے قریب ہوا, تو وہاں پھر عہد کرتا ہے خدا کے ساتھ کہ خدایا اگر اس دفعہ بچا دے تو پھر سارا مال تیری راہ میں دے دوں گا, سارا جو کچھ ہے, بس ایک دفعہ مجھے ساحل پہ پہنچا دے صحیح سالم, مروں نہیں آج سمندر میں ڈوب کر, تو سارا مال تیری راہ میں دے دوں گا. خوب یہ دعا کی اس نے, ایک لہر آئی اور اس نے اس کو سمندر سے نکال کے ساحل پہ پٹک دیا, باہر آ گیا. باہر آ کے کھڑا ہو کے تو پھر خدا کو کہتا ہے کہ کیسا مال, کون سا مال, کس قسم کا مال, وہ تو میں نے خود کمایا ہے. اب یہ ہے ان کی نفسیات ہے اس طرح سے کہ جب اذا مسہ الشر, جب اس کو شر و ضرر پہنچتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے, اور جب آسانی و آسائش میں آتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے. کون خدا, کیسا خدا, یہ تو میں نے خود کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم لی, یہ تو میں نے اپنی مہارت و کوشش و شب و روز کی محنت سے سارا مال کمایا, اللہ نے کہاں سے دیا مجھے. اس طرح کے بخیل بن جاتے ہیں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ, کہ اگر خدا ہمیں دے تو ہم عہد کرتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کریں گے, لیکن جب مل جاتا ہے بخیل ہو جاتے ہیں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ. اس کو سزا کیا دیتا ہے خدا, توجہ کریں. ایسا شخص, اب احتیاط سے عہد کرنا, عہد خلافی, بد خلافی اور بد عہدی انسان کو کیا بنا دیتی ہے. اگر ایسا عہد خدا کے ساتھ کیا کہ خدایا مال دے, سارا تیری راہ میں خرچ کروں گا, خدا دے دیتا ہے, بخیل تو نہیں ہے, اس کے خزانے ہیں, دے دیتا ہے سب کو. اور اگر اپنا عہد پورا نہ کیا, ہوگا کیا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, خدا اس کے دل میں اور اس کی نسل میں, ذریت میں منافقت ڈال دے گا, نفاق ڈال دے گا. اس کی اولاد سے سب منافق پیدا ہوں گے. یہ بن جائے گا ابو المنافقین, منافق جو ظاہراً روتا دھوتا ہے لیکن اندر اس کا جیب بھرا ہوا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر اس کے پاس فراوان مال و دولت ہے. اللہ کی راہ میں مال لے کر, خدا سے لے کر خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے انسان منافق بن جاتا ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا, یعنی ان کے عقب میں بھی خدا نفاق لے جاتا ہے, پیچھے بھی لے جاتا ہے, ذریت میں بھی لے جاتا ہے, اولاد میں بھی منافق خدا بنانا شروع کر دیتا ہے. إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ, قیامت تک اس کی نسل منافق ہی رہے گی. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ, کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے عہد کر کے خلاف ورزی کی ہے, توڑ دیا ہے. اللہ سے عہد کر کے اس نے توڑا ہے, اب یہ منافقین کا باپ بن جائے گا, اور اس کی اولاد میں منافقت ہوگی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کیوں کہ جو شخص اللہ سے لے کر اور پھر خدا کو نہ دے, یہ جھوٹا ہے, اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے. اگر یہ کہے میں بیمار ہوں, جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ کہے مجھے ضرورت ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. جس کا گھر بھرا ہوا ہے اور رو رہا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس کا کاروبار چمکا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرا کاروبار نہیں ہے, ماند پڑ گیا ہے, یہ جھوٹا ہے. اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کریں. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب, کیا یہ بیوقوف نہیں جانتے کہ خدا ان کی مخفی باتوں کو, سر کو, اور ان کی مخفی میٹنگوں کو خدا سمجھتا ہے, نجوا بھی سمجھتا ہے. یہ سرگوشیاں جو آپس میں کرتے ہیں اور اپنی کاروباری سیکرٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس سے کسی کو آگاہ نہیں ہونے دیتے, خدا ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے, جاننے والا ہے. خدا پر ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پس عزیزان, عہد خدا میزان دین ہے. لا دین لمن لا عہد لہ,
جو ذمہ دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. جو ذمہ دار بن کے ذمہ داری نہ ادا کرے ناقض دین ہے, دین سے خارج ہے. لا دین لہو. عہد کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ابتلا ہونی ہے اس کی. اور عہد کے لیے جو مراحل تعلیم و تربیت کے ہیں تاکہ انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جس کے ذریعے سے عہد کر سکتا ہے, اس مرحلے کو طے کرنا ضروری ہے, ورنہ بے شعور رہ جاتا ہے اور بے شعور عہد نہیں کرتا خدا کے ساتھ. اور شعور کی علامت عہد ہے, ذمہ داری. بے شعور ہے وہ جو ذمہ دار نہیں ہے, اور باشعور وہ ہے جو ذمہ دار ہے. ذمہ داریاں ٹھونسی نہیں جاتی, گلے میں ڈالی نہیں جاتی. ذمہ داریاں اور عہد خود انسان بڑھ کر آگے کرتا ہے کہ مجھے دو یہ کام, یہ عہد مجھے دو, میں عہد کرتا ہوں, میں نبھاتا ہوں. اور جب عہد خدا سے کر لیتا انسان, اگر توڑ دے, نفاق انسان کی نسلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, منافقت انسان کی ذریت میں پیدا ہو جاتی ہے. ابراہیم کی ذریت میں امامت آئے گی, وہ امت پیدا ہوگی. کیوں کہ ابراہیم نے عہد توڑا نہیں بلکہ پورا کیا ہے, وفا کی ہے. جو عہد وفا کرے اس کی ذریت میں بھی پیشوا پیدا ہوں گے, اس کی ذریت میں رہبر پیدا ہوں گے, اس کی ذریت میں امت پیدا ہوگی. لیکن جو عہد توڑے گا اس کی ذریت میں منافق پیدا ہوں گے, اس کی اولاد, اس کی نسلوں میں منافقت پیدا ہوگی. یہ عہد کی خصوصیت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ذکر فرمائی ہے. مزید بھی آیات سورہ توبہ کی باقی ہیں, انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی